الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه 20واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 66 اور اس کے بعد آیت شریفہ 66 کے الفاظ مبارکہ کے معنی بلکہ ادارکا گم ہو گیا، علمہم ان کا علم، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، ادارکا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کا لقب ترجمان قرآن ہے، انہوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کیا، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا، بلکہ ہم فی شک منہا، وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ منہا اس سے، بیٹا جی آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ارسلان بیٹے کے پاس آؤ، بیٹا ان کو اپنے ساتھ اٹھا، بیٹا آپ بھی آ جاؤ آگے، بھائی کے ساتھ بیٹھو، بلکہ وہ منہا اس سے امون اندھے، بامحاورہ ترجمہ بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اللہ، درکا سے لفظ ہے تدارک، تدارک کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے دوڑتے رہنا، اس کو نہ پانا، تو یہاں بلدارک آخرت کے بارے میں ان کی سوچ سمجھ کا نتیجہ جہالت کے سوا کچھ نہیں، بلکہ وہ اس سے شک میں، بلکہ وہ اس سے اندھے، تین باتیں، اپنے اپنے فائدے کی ہم بات کہنے والا کرے اور سننے والے سنیں، بات کیا ہے؟ بعد مفسرین نے اس بارے میں جو بیان کیا، اللہ ان کو بہترین جزا دے، قبر نور سے بھرے۔ انسان کو انسان بنانے میں کہاں جا رہے ہیں؟ انسان کو انسان بنانے میں آخرت کا انسانی حد تک جاننا اور اس کے بارے میں یقین کرنا، انسان کو انسان بنانے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جہاں آخرت کا یقین نہ ہوگا، وہاں کون سی چیز انسان کو انسان بنائے گی؟ انسانی گرفت، پہلی بات تو یہ ہر جگہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے توڑنے کی کتنی صورتیں ہیں، جو سرکشی وسائل بڑھتے ہیں، توڑنے کی صورتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی۔ آخرت اس کا یقین یہ ہے، انسان کے
اعمال پر، اس کی حرکات و سکنات پر ایسی زنجیریں ہیں، جذبات کی شدت، خواہشات کی انتہا، مال و زر کی بے انتہا حرص. جب آخرت کے یقین کی زنجیریں مضبوط ہوگی سب کچھ توڑ دے. صحابہ کو صحابہ بنایا کس نے؟ وہ کس سے کم تھے دنیا کی باقی باتوں میں؟ سارے نہیں، لیکن بڑی تعداد انتہا کو پہنچے تھے. عرب اس وقت بہت دور نکل گئے تھے. استثناءات ہیں، لیکن عام طریقہ کیا تھا؟ سرکشی کی آخری منزلوں کو چھو چکے تھے یا اس سے بھی پاٹ. آخرت کا یقین آیا تو یہاں کیا ہے؟ پہلی بات، آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو گیا. فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں، اور پھر جس نسل کے لیے ہم مر رہے ہیں ان کے بارے میں غور کرے. میں آپ نے ان کو آخرت کا علم دینے کے لیے کیا کیا؟ زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں جن کے لیے ہم مرتے ہیں، بچپن ہی سے بچوں کو کہتے ہیں کیا بننا ہے، کیا بننا ہے، کیا بننا ہے. جب ان شعبہ جات میں سے کسی کا نام لیتے ہیں سارا گھر کس طرح داد دیتا ہے. کبھی کسی نے آخرت کے علم کے حوالے سے بات سن کے خوش ہوا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ بچے کے سامنے جو چیز لائیں گے اسی کے بارے میں بولے گا. فضل الہی پوچھے اور ہر ایک پوچھے، سب کے لیے بات. کہنے والا کوئی جبریل علیہ السلام کے خاندان سے نہیں، آپ ہی میں سے ایک، اور پتہ نہیں آپ سے کتنی دور نکمہ زیادہ. کہاں ہے یہ؟ ہمارے سلیبس میں ہے، ہمارے میڈیا میں ہے، ہمارے لٹریچر کہاں ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ تو کدھر سے خیر آئے گی؟ یہ جڑ ہے خیر کی بھی اور بربادی کی بھی. آخرت کے یقین خیر ہے، خیر کی جڑ ہے، اور آخرت کے علم کا گم ہونا شر کی جڑ ہے. اب میں آپ فیصلہ کریں، میرے بچوں میں، پوتوں میں، نواسوں میں اور نسلوں میں ہمارا گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت کا علم ہے یا بلدار کا اللہ کے نافرمان ان کی ایک نمایاں خصلت کیا ہے؟ آخرت کا علم گم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری سوری کا دکاوش یہ اس کا گول ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. آخرت کا نام کسی میں ہے؟ میرے آپ کے گھر میں ہر روز سوائے اس دن کے جب کہ کوئی گھر میں مرے آخرت کا تذکرہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ کپڑوں کا تذکرہ، بالوں کا تذکرہ، شیمپو کا، اور کس کس کا کے بارے میں یاوہ گوئی ہوتی ہے. آخرت کے بارے میں بھی کوئی ہوئی ہے؟ کہاں سے آئے گا آخرت کا؟ نہ گھر سے آیا، نہ میڈیا سے آیا، نہ تعلیمی نصاب سے آیا، نہ ماحول سے آیا. اور مسجد میں آ کے بات سننا یہ ویسی بات پرانی بات ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس میں شک، اس کے بارے میں شک میں ہے. جب کو کوئی کسی چیز کے بارے میں شک میں ہوگا تو اس کی وجہ سے کوئی قربانی کرے گا. ایک موبائل کسی کا ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اس سے پہلے موت آ جائے. کسی موبائل کسی کا آیا، شخص دیکھا، اور موبائل ایسا نہیں ہے، قیمتی موبائل ہے. اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کیمرہ ہوا، کسی چیز کا ڈر نہیں، اور لاکھوں کا ہے، چھوڑے گا؟ آخرت یقین ہو کہ 10 روپے کی چیز ہوگی وہ بھی نہیں اٹھائے.
اٹھائے گا 10 روپے کی چیز، 1 روپے کی بھی نہیں اٹھائے گا. جہاں جانا ہے وہاں یہ ساری چیزیں کھو کے، لیکن یہ کون کہے کہ جانا ہے اور ساری چیزیں کھو کے آئے گی، جس سے آخرت کا کچھ. اور جب ہم نے اپنی اولاد پہلے اپنے لیے اور پھر اپنی اولادوں کی انتہا کر دی ہے، آخرت کے بارے میں معلومات کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، تو کدھر سے آئے گا آخرت کا علم؟ اور جب آخرت کا علم نہ آئے گا تو پھر انسان کیسے بنے گا؟ اور پھر جب شک ہوگا، اب آدمی قربانی دیتا ہے، بچے کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے A گریڈ آئے گا، میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاؤں گا، اسکالرشپ پاؤں گا. ماں کہتی ہے سو جاؤ، نہیں سوتا. دادو کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، تمہاری وجہ سے میں بس تھوڑا. شک کی صورت میں یہ محنت ہوتی ہے. کاروباری لوگ کسی مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، سفر کرتے ہیں. خطرات رہتے کب؟ جب سامنے یقین نظر آتا ہے یہ ڈیل ہو گیا، انشاءاللہ اتنے لاکھ بچ جائے. لیکن شک کو تو کہتے ہیں یار چھوڑو ہے، شک کی بنا. اور یہ کیا ہے؟ پہلی بات آخرت کے بارے میں علم غائب ہے. اگر کچھ ہے بھی تو شک ہے اس کا. بل ہم منہا عمود، بدبختی یہاں تک نہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات دیکھنا سننا ان کا گوارا ہے. یہ بکواس جاری ہے کہ نہیں؟ وقت نہ ضائع کرو، نہ میرا کرو نہ کیوں مغل صاحب. آج کی سوسائٹی میں یہ بات وقت نہ ضائع کرو، اور اگر اپنا کرنا ہو تو جاؤ کسی اور کو پکڑو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہاری بات تم سے بات کرنے. کیوں یونس صاحب؟ یہ ساری بدبختی اصل میں کن کی تھی؟ کافروں کی. اور ہم نام نہاد مسلمان، سو کالڈ اسکالرس، سو کالڈ دانشور، نام دیکھیں کیسے ہے. گندگی کا نام برفی رکھ دیا. اور جب گندگی کا نام برفی رکھ دیں گے تو پھر گندگی کے سے بچنے کے چانسز ہیں. تو بات دروازے ہی بند کر دیا شیطان، اور ہم پیچھے پیچھے لپکے جا رہے ہیں. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا وقال الذين كفروا جی بل ہم منها عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. بات ہو چکی، یعنی اس کے بارے میں دیکھنا سننا گوارا ہی نہیں. اگر کوئی بات کہنے کی ان سے جرت بھی کرے ہے نا، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، مائنڈ یور اون بزنس. اگر تم فارغ ہے میں فارغ نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بکواس جاری ہے کہ نہیں؟ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. الفاظ شریفہ کے معنی. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا اذا جب، کنا ہم ہوں گے، ترابا مٹی، وآباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد، انا کیا ہم، لمخرجون یقیناً نکالے جائیں گے. مخرج نکالا گیا، مخرجون نکالے گئے. اگر مخرج ہو نکالنے والا، زبر آ گئی تو جو نکالا گیا. بامحاورہ ترجمہ. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد، کیا ہم یقیناً نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے کہ
کہ یہ بات اب بھی جاری ہے. میرا خیال یہ ہے اگر غلط ہوئی تو مجھے بتلا دینا. گمراہ لوگ یا اللہ بچا دے. بظاہر بچنے والے حالات. گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے ثابت کرنے کے اتنا زوردار انداز اختیار کرتے ہیں کہ یقین والے ایمان والے ان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں بطور مثال اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے سننے سمجھنے کا. یہ آخرت کے منکر اب ان کی بات میں ان کی طرف سے بیٹا اس طرح ہو کے بیٹھو. ان کی بات میں ان کی طرف سے جو قوت ہے اس کا میرے ساتھ اندازہ کیجیے. کیا اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام, سوال پوچھنے کے لیے حمزہ. اور یہاں جو حمزہ استفہام ہے انکار کے لیے, جو بات کرتا ہے اس کو ڈانٹنے کے لیے. جس طرح باپ بیٹا کوئی حرکت کرتا ہے ناپسندیدہ تو کہتا ہے کیا تو نے یہ کیا, اس کو پتہ اس نے کیا. تو یہ جو کرتا ہے کیا, یہ کس لیے ہے؟ ڈانٹنے کے لیے. ایزا کیا جب ہم, یعنی گویا کہ ڈانٹ رہے ہیں کس کو؟ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو, اور اس کو جو اللہ اور ان کے رسول کی بات ان کو بتا. بات واضح ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ بات آج کے ماحول میں چسپا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کر کے دیکھے اس ماحول میں. اللہ اس سے بچا کے رکھے, اللہ اس سے بچا کے اور بے نیاز رکھے. لیکن بدبختی ہم میں سے ان کی بنتی ہے جو ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. راہ صاحب تو جو کرو, جو ان کے پیچھے پیچھے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے تو ان کی خیابوسی کر. خوف ہے اس پر اور اس کی عقل پر. کیا کہتے ہیں دیکھیے ڈانٹنے کا انداز. کیا جب ہم, ایک یہ ہو گیا حمزہ, پھر اِنَّا, دوبارہ پھر وہی حمزہ. باپ کہتا کیا تو نے یہ کیا, پھر کہتا کیا تیری یہ حرکت ہے. اب جو کیا دہرا رہا, کیوں؟ ڈانٹ کی قوت کو, زور کو. بدبختوں کی بدبختی دیکھیے بیٹا, آپ سب کا ساتھ ہو. بدبختی دیکھیے 100%, اور اگر اس سے کوئی اوپر نسبت ہو تو وہ فیصد غلط ہیں. لیکن صحیح بات کرنے والوں کو ڈانٹ کا انداز دیکھیے. قدموں سے زمین نکالنے میں جو کوشش ہے اس میں کچھ کمی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے ساجد صاحب کے نہیں؟ دوبارہ آئینہ, کیا ہم, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات اِنَّا, یقیناً. چوتھی بات لا, یقیناً. اللہ کہہ رہے میری بات واضح ہو. بات واضح ہو. یہ شیخ اسلام چور باتیں ان کی ڈانٹ کی قوت کو بڑھانے کے لیے. اور ان چار باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ تم نے اتنی گھٹیا بات کی ہے کہ میں غصے سے پھٹ رہا ہوں. پھٹ جاؤ تو مر جاؤ, جان چھوٹے. یہاں ایک اور مزید بات دیکھیے. وقال الذین کفروا, اللہ کی ایک ایک بات میں کیا کچھ. یا اللہ مجھے, آپ کو, ہماری اولادوں کو اس قرآن سے جوڑ دے. اور ہم ظالم جس سے اپنی اولادوں کو قریب کر رہے ہیں. کس کا بیٹا ایسی جگہ پڑھ ہے جہاں قرآن پڑھاتے ہیں؟ یہ بات کس کے لیے؟ میرے لیے ہے, آپ کے لیے؟ جو بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے مکر اور فریب کی کہانیاں. بات وہ ہے جو میرے لیے, آپ کے لیے. ہر بات قرآن پاک کی سب سے پہلے اپنے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر چسپا کریں, تب فائدہ. وگرنہ وہی ہے جو ہم ہیں, مکر و فریب کا مجموعہ.
اب دیکھیے یہ 4 انداز سے 4 طریقوں سے ڈھونڈنے والے ہیں کون؟ وقال الذین کفروا. یہ کن کا بول ہے؟ بول دو نا. تو یہ بول آج چل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ. اور ذرا اوپر جائیے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پہلے جو فرمایا، پہلے جو بات تھی وہ ہے کن کی؟ کافروں کی چل رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہاں اللہ پاک نے ایک طریقہ یہ تھا، انہوں نے کہا وقالو، جہاں نون آ سکے، جہاں نون آ سکے، جہاں ضمیر آ سکے وہاں نون لاتے ہیں. میں کہتا ہوں رانا صاحب نے یہ کہا، پھر دوبارہ کہوں گا رانا صاحب نے یہ کہا، یا کہوں انہوں نے یہ کہا. لیکن اللہ پاک نے اس کو دہرایا. کیوں؟ کہ ان کے اس بےہودہ کلام کا سبب کیا ہے؟ واضح ہوئی بات. کیا سبب ہے؟ ان کا کفر. تو اگر آج میرا بیٹا، اللہ نہ دے کوئی ایسا بیٹا، اللہ کوئی نہ دے ایسا بیٹا، وہ کہے یا معاذ اللہ میں کہوں اللہ اس کہنے سے پہلے موت دے دے، تو ہم میں کن کی خسرت ہے؟ کچھ بات واضح ہوئی ہے. وقت ہو چکا. اسی مقام سے انشاءاللہ بدھ تک ہم درس کو جاری رکھ. کیوں جی؟ بدھ تک جاری رکھیں گے. جمعرات کو انشاءاللہ پہلی چھٹی کریں گے. بدھ کو تراویح ہوں گی انشاءاللہ. بدھ کو منگل کو پھر سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو تراویح ہو. بولو ڈاکٹر صاحب بدھ کو تراویح ہوگی. جمعرات کو پہلا روزہ ہے نا، یا بدھ کی رات کو اس سے پہلے تو نہیں، نہیں. یعنی پھر آج اور کل پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی